کیونکہ جو ہے یہ لاسٹ لیکچر ہے تو تھوڑی معذرت اگر 10 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں. اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ ایمان اور نفاق کے درمیان ایک سٹیج ہے جسے ضعف ایمان کی سٹیج کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ سٹیج بڑی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے اور نفاق کے جو کانسیپٹ کو ابھی تک ہم نے سمجھنا اس کو اگر آپ مزید گہرائی میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک بہت ہی ایک مشہور حدیث ہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ مروی ہے. یہ بیسیکلی ان صحابہ میں شامل تھے جو کہ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے. یہ 3 صحابہ تھے. ٹھیک ہے, مرارہ بن ربیع اور پھر ہلال بن امیہ تھے, 2 اور صحابہ تھے رضی اللہ عنہما. ایک یہ صحابی تھے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ, انصاری صحابہ میں سے ہیں, بہت بڑے صحابی ہیں اور ان کے سرداروں میں سے تھے. تو ان کی یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں موجود ہے, بڑی تفصیلی روایت ہے. آپ بہت ساری آپ پڑھ سکتے ہیں, نوٹس جو آپ سے شیئر کیے جا چکے ہیں وہ ان میں پوری تفصیلی روایت ہے. میں آپ اس کی ساری سمری بتا دیتا ہوں. تو کعب بن مالک خود فرماتے ہیں کہ جب کہ میں بدر کے علاوہ تمام مارکوں میں شامل رہا. بدر میں بھی وہ کہتے ہیں میں شریک نہیں ہو سکا تھا, لیکن یہ ہے کہ لیلہ عقبہ جو آپ کو پتا ہے نا کہ بیعتیں ہوئی تھیں, دو جو ہیں بیعتیں ہوئی تھیں عقبہ کے اندر, ڈچ کے اندر. تو یہ جو ہے دوسری والی میں غالباً دونوں میں شامل تھے, اور وہاں پہ انہوں نے عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم بے شک جو مرضی ہو ہم آپ سے کا ساتھ دیں گے. تو وہ کہتے ہیں کعب بن مالک کہ میں بدر میں شریک نہیں ہوا تھا, لیکن میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مشکل میرے لیے, ہمارے لیے کم سے کم مرحلہ انصار کے لیے وہ جو تھا وہ لیلہ عقبہ والا مرحلہ تھا. تو بہرحال وہ اس میں شامل تھا. تو وہ بتا رہے تھے کہ میں تمام مارکوں میں شامل رہا, کبھی میں پیچھے نہیں ہٹا. لیکن یہ ہے کہ جب یہ غزوہ تبوک کا معاملہ سامنے آیا تو اس وقت کہتے ہیں کہ میں بہت مالدار تھا, مطلب مالدار بھی بہت تھا, درست بھی بہت تھا, اور میرے پاس کبھی 2 اونٹ جمع نہیں ہوئے تھے. اس وقت میرے پاس 2 اونٹ جمع ہوئے تھے, یعنی اونٹ بہت بڑی متاع تھی عربوں کے لیے. تو کہتے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا اس وقت. لیکن کیا ہوا کہ جب آپ نے اعلان کر دیا, آپ نے اعلان بھی کر دیا تھا اور نکلنے کا رخ بھی متعین کر دیا تھا, اس لیے پیچھے رہنے والا کوئی معاملہ تو تھا نہیں. تو اور وہ بتاتے ہیں اپنی حدیث میں کہ سخت گرمی تھی, دشمن کی کثرت تھی, طویل سفر تھا, پھل پکنے کا زمانہ تھا, لوگ عام طور پہ اس موسم میں ریسٹ کیا کرتے تھے, اور جانے والوں کی تعداد بھی کافی تھی, یعنی ایک بندہ کھسکنا چاہے تو کھسکنے کا بھی اچھا موقع تھا. یہ ساری باتیں انہوں نے اپنی حدیث میں پیش کی. تو کہتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ تھا, تو منافقین پیچھے رہ گئے. لیکن کہتے ہیں میرے ساتھ کیا ہوا معاملہ کہ میں انتظار کرتا رہا. میں نے کہا آج نہیں کل کر لوں گا. وہ شیطان کے حربوں میں سے جو ہے سب سے جو 4 بڑے اس کے حربے ہیں, ہم نے سب سے جو خطرناک حربے ہیں ان کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں. اس میں دوسرا ہم نے دیکھا تھا وہ تھا وتربصتم, انتظار کرنا. ٹھیک ہے, تو اس چکر میں وہ پھنس گئے. شیطان نے اس جو ہے نا گھاٹی میں ان کو پھنسا لیا. وہ کہتے ہیں میں جو ہے اپنے گھر میں ہی تھا, سوچتا رہا کہ میں تیاری کر لوں گا, میرے پاس سواری بھی ہے اور میں تندرست بھی ہوں, تو کوئی مسئلہ نہیں. کہتے ہیں دن گزرتا گیا, اور جو ہے آج نہیں کل نہیں پرسوں, اس طریقے سے بات آگے بڑھتی گئی, یہاں تک کہ جو ہے آپ جو ہے وہ تیاری کر کے کوچ بھی کر گئے. اور میں ابھی بھی یہ سوچتا رہا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں, قافلہ چلا بھی جائے تو میں مجھے پتا ہے یہاں سے جانا ہے مجھے, تو میں پہنچ جاؤں گا, میں ان کو پالوں گا. تو کہتے ہیں کہ یہ کرتے کرتے ایسا ہوا کہ وقت اتنا گزر گیا کہ میرے لیے جانا ممکن نہیں رہا. اور اس وقت کہتے ہیں جب میں مدینے کی طرف آیا, مدینے سے تھوڑی فاصلے پر تھے, گاؤں اپنے باغ وغیرہ میں رہتے تھے, تو وہاں سے جب میں مدینے میں آیا تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ بہت بڑی غلطی میں نے کر دی. کیونکہ مدینے میں کہتے ہیں یا تو بوڑھے نظر آئے معذور تھے, یا پھر وہ جن کی چہروں سے نفاق ٹپکتا تھا وہ لوگ جو ہے یہاں پر موجود تھے. تو اس سے میں ہل گیا کہ یہ تو میرے سے بہت بڑی ایک مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ویسے تو کسی نے نہیں پوچھا, لیکن وہاں جب پہنچے آپ تبوک کے مقام پر, تو انہوں نے پھر کسی سے پوچھا کہ کعب نے کیا کیا ہے, کعب سے کیا معاملہ ہوا, کعب کیوں نہیں آیا ہمارے ساتھ. تو اس پہ جو ہے ایک صحابی نے کہا کہ جی وہ بڑے جناب اپنے آپ مطلب خوش شکل ہیں, اچھا ان کا ایک ان کی پرسنالٹی ہے, اس چکر میں وہ رہ گئے, یعنی تکبر میں پیچھے رہ گئے. تو اس پہ پھر باقی صحابہ نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, آپ نے بڑی غلط بات کی ان کے بارے میں, وہ تو ان کے بارے میں ہم اچھی بات ہی جانتے ہیں, بس واللہ عالم کیا وجہ تھی جو وہ نہیں آ سکے. تو یعنی انہوں نے جو ہے ان کو ڈیفینس کیا وہاں پر. لیکن یہ ہے کہ کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرا ذکر ضرور کیا وہاں پر. کہتے واپسی پر جب آپ سے واپس آنے لگے تو تمام منافقین جو ہیں جب آپ سے پہنچے وہاں پر, تو راستے میں جب آپ تھے تو اس وقت ہی میرے ذہن میں اس طرح کے خیالات تو پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے کہ چلو جھوٹا کو بہانہ بناؤں, کس طریقے سے میں اس سے نکلوں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب وہ آپ سے پہنچے تو میرے ذہن سے ایسے خیالات نکل گئے. کہتے ہیں الحمدللہ میرے ذہن میں ایسے خیالات پکنا شروع ہو گئے تھے کہ میں کوئی جھوٹا بہانہ بناؤں, لیکن میں نے
جب آپ پہنچے تو پھر میرے ذہن سے وہ نکل گئے تھے. لیکن میرے علاوہ 80 اور منافقین تھے جنہوں نے آ کر پھر جھوٹے بہانے بنانا شروع کر دیے اور قسمیں کھانا شروع کر دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی تھا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ آپ ان سے پوچھ تو لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا نرم مزاج تھے اس حوالے سے. جو آگے جھوٹا بہانا بناتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اس کے ظاہر پر اسے قبول کر لیتے اور آپ اس کے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے آپ کے لیے آسانی کرے. تو یہ سلسلہ چل رہا تھا. تو اس دوران وہ کہتے ہیں کہ جب میری باری آئی تو میں بڑا کلیئر تھا کہ مجھے جو ہے بات سچ کرنی ہے. تو انہوں نے جو ہے صاف جو ہے بتا دیا کہ دیکھیں اسلم میں بالکل بھلا چنگا تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا, بس میں نہیں جا سکا, میری غلطی ہے. اور انہوں نے صاف کہا, انہوں نے کہا کہ اگر مجھے بولنا بھی آتا ہے ٹھیک ہے اور بات کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے, میں چاہوں تو آپ کو جو ہے کوئی جھوٹا بہانا بنا کر راضی تو کر سکتا ہوں ابھی, لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر میں آپ کو راضی کر بھی لوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو میرے بارے میں بتا دیں گے اور آپ میرے سے ناراض ہو جائیں گے. تو میں بہرحال اگر سچ بتا دوں تو اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ وہ میرے لیے کوئی معافی کا معاملہ کریں گے. اس پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ, آپ نے سچ کہہ دیا, اب اللہ ہی فیصلہ کرے گا. جب وہ کہتے ہیں کہ میں نکلا وہاں سے یہ بات کہہ کے, اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جس کا زیادہ سٹیٹس ہے سوشل سٹیٹس وہ اتنا زیادہ ونریبل ہے کہ دیکھیں سوشل سٹیٹس اگر ہائی ہے تو اس کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ بھی ہائر ہے اور وہ اتنا زیادہ ونریبل ہے کہ اس کے اوپر یہ نفاق کا حملہ ہو سکتا ہے, کیونکہ جس کی عزت ہی کم ہے تو ظاہر بات ہے وہ عزت کم ہوگی تو وہ مٹی میں مل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جس کی عزت زیادہ ہے وہ مٹی میں مل جائے تو ظاہر بات ہے اس کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ سرداروں میں سے تھے, آپ کو پتا ہے جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا. تو جب وہ وہاں سے نکلے تو وہ تو چلو کہہ کے نکل گئے, لیکن ان کے جو اور قبیلہ تھا بنی سلمہ کچھ لوگ تھے وہ آپ کے پیچھے گئے, انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا, جس طرح باقی لوگ جو ہے جھوٹا انہوں نے بہانا بنا دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر دی, تم بھی اگر ایسی بات کر لیتے تو آپ سے کی دعا جو ہے اگر تمہیں مل جاتی تو تمہیں معافی مل جاتی, لیکن تم نے یہ کیا کیا, نہ کٹوا دی. تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے اتنا مطلب جو ہے وہاں پہ ڈانٹا جھڑکا کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ جا کے جھوٹا بہانا بنا ہی دوں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں شیطان پورا پش کر رہا ہے کہ یہ کسی طریقے سے پہلی سٹیج میں گھس جائیں گے, مرض نفاق ان کو لاحق ہو جائے. اس پہ کہتے ہیں میں نے بس اتفاقاً پوچھ لیا کہ میرے علاوہ اور بھی کوئی ہے یا میں ہی ہوں. تو پھر انہوں نے جو ہے ذکر کیا لوگوں نے کہ ہاں 2 اور صحابہ بھی ہیں, مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ. تو یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کعب بن مالک کہتے ہیں کیونکہ یہ بدری صحابہ میں سے تھے, تو اس لیے ان کی جو بات میں نے سن لی تو پھر مجھے تسلی ہوئی اور میں پھر ڈٹ گیا اپنے اس فیصلے پر کہ میں جھوٹا بہانا نہیں بناؤں گا. کیونکہ وہ 2 جو صحابہ تھے وہ کعب فرماتے ہیں وہ بدری صحابہ میں سے تھے, تو نہیں جب ان سے غلطی ہوگی تو مجھ سے بھی غلطی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں, یعنی اس کی وجہ سے مجھے تسلی ہو گئی. تو یہ معاملہ. خیر اس کے بعد کہتے ہیں کہ زمین بالکل زمین آسمان بدل گئے ہمارے لیے, اور اسلام تک جو ہے ہمیں اسلام تک نہیں کرتا تھا, ہمارے سے بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. اور باقی وہ جو 2 صحابی تھے انہوں نے تو گھر سے نکلنا چھوڑ دیا کعب بن مالک, ان کا تو ان کو بہت زیادہ گہرا اثر ہوا اس کا. لیکن کہتے ہیں میں گھر سے پھر بھی نکلتا تھا, لوگ بازاروں میں جاتا تھا, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات کوئی نہیں کرتا تھا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب ہم بات میں کرتا تو وہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے, یعنی اسلام تک کا جواب نہیں دیا جاتا تھا ان کو. اچھا وہ کہتے ہیں جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا مسجد تو مجھے لگتا ہے جیسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ سے مجھے دیکھ رہے ہیں, لیکن جیسے ہی میں اپنا چہرہ آپ کے رخ مبارک کی طرف کرتا تو وہ آپ رخ پھیر لیتے. پھر کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ ابو قتادہ رہتا ہوں جو تھے میرے چچا بھائی تھے, وہ بڑے کلوز تھے میرے, بڑے میرا گہرا تعلق تھا ان سے. میں نے ان سے کہا, ان سے سلام کیا تو انہوں نے بھی مجھے جواب نہیں دیا. تو میں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ میں اللہ اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو 3 دفعہ انہوں نے پوچھا تو ابو قتادہ نے جو ہے جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ انہوں نے کہا کہ اللہ اس رسول بہتر جانتے ہیں. تو اس پہ کہتے ہیں میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے, بہت بری حالت ہوگی. اتنے میں کیا ہوا کہ ایک جو ہے غسان سے کوئی ایک تاجر آیا ہوا تھا, جو بھی کوئی بندہ تھا آیا ہوا تھا وہاں سے, اس نے خط جو ہے ملک غسان کے بادشاہ کا مجھے دیا, اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ تمہارے لوگوں نے تمہیں ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, ہمارے ساتھ آ جاؤ تو ہم تمہاری قدر پہچانتے ہیں. اس وقت کہتے ہیں ایک اور مصیبت آ گئی. اسی وقت جو ہے اس جو خط کو جو ہے تنور میں پھینکا اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا. تو یہ سچویشن ہو گئی. 40 راتیں جب گزر گئی تو پھر بیویوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ وہ بھی علیحدہ ہو جائیں ان سے, یعنی بائک آؤٹ اس لیول پہ پہنچ گیا تھا. اس پہ جو ہے حلال بن امیہ جو تھے وہ ایک مطلب بوڑھے صحابی تھے, ان کی بیوی آپ صلی اللہ کے پاس آئیں کہ مجھے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم ان سے علیحدہ ہو جائیں, کیا مجھے ریکویسٹ مل سکتی, مجھے اجازت مل سکتی ہے کہ میں ان کی خدمت کرتی ہوں, کیونکہ بوڑھے ہیں, ان کی خدمت میں کرتی ہوں, تو کیا میں وہ خدمت بھی نہ کروں؟
تو انہوں نے کہا نہیں خدمت صحبت نہ کرو ان سے، بس آپ خدمت کر سکتے ہو، ٹھیک کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ صحبت کی کیا بات آپ کر رہے ہیں، جب سے یہ معاملہ ہوا ان کے آنسو تھمتے نہیں ہیں. یہ وہ کیفیت ہے ان کے بتا رہی. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ذوف ایمان کی سٹیج یہ ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کعب بن مالک کہ سورۃ توبہ میں جیسے بیان آیا کہ اپنی زندگی سے ہم تنگ آ چکے تھے، زمین کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی تھی ہمارے اوپر. پھر خیر معافی کا اعلان ہو گیا اور ہمارے لیے معاملہ آسان ہوا. جب مجھے معلوم ہوا کہ مجھے معاف کر دیا گیا، میں آپ کی خدمت جب حاضر ہوا تو میں نے کہا کہ جو ہے میں اس خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا، میں سارا مال جو ہے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس مال کی وجہ سے، یعنی مال کی محبت ہی اصل میں بیسیکلی کیا ہے کہ انسان کو مشکل ذمہ داری کی ادائیگی سے روکتی ہے نا. تو بس وہ یہ اسی کو انہوں نے کہا کہ یہ کاز ہے تو اس کو میں قربان کرتا ہوں. تو انہوں نے دینا چاہا لیکن آپ نے کچھ اپنے لیے رکھ لو. تو انہوں نے پھر خیبر میں جو ملا تھا مال غنیمت اس کو اپنے لیے رکھ لیا تھوڑا سا، باقی مال اللہ کی راہ میں دے دیا. تو یہ ہے جو واقعہ. اس سے کیا ہمیں معلوم ہوتا ہے؟ یہ شیطان نے کعب بن مالک کو جھوٹا بہانہ بنانے پر بہت اکسایا. یہ مورلز آف دا سٹوری ہے، اس سے رہنمائی ملتی ہے ہمیں. لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا. اگر وہ ایسا کر لیتے تو نفاق کا مسئلہ کرتے. ذوف ہے. اور دوسری بات کیا کہ ذوف ایمان کا مرحلہ اسی وقت تک ہے جب تک جھوٹی قسم انسان نہیں کھاتا، اس وقت تک ذوف ایمان کا مرحلہ ہے. اور تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ مطلب اسی کیفیت میں جو ہے وہ مہینوں گزر گئے، سال گزر گئے، اسی وقت ان کو احساس ہوا. اور احساس کس درجے کا وہ آپ دیکھ لیں، وہ ہلال بن امیہ کے جو ہے وہ عمل سے ہمارے سامنے آتا ہے، ان کے کنڈکٹ سے، کہ آنسو تھمتے نہ تھے، اتنی ندامت تھی، اور گھر سے نکلنا چھوڑ دیا گھر سے. تو یہ کیفیت ہے اگر تو پھر ذوف ایمان ہے. لیکن اگر جو ہے اس کیفیت کے بغیر ہی بس اعتراف ہے، اعتراف بلا احساس جو ہوتا ہے نا، یہ 2 نمبری ہوتی ہے، یہ ڈھٹائی ہوتی ہے. اور جی کیا کریں ہم تو یہیں منافق کیا کریے. یہ اعتراف نہیں ہوتا، یہ ڈھٹائی ہوتی ہے. احساس یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس احساس کے ساتھ اگر اعتراف ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. تو بہرحال جی اس کا علاج کیا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے، اگر ویکسین دیکھیں، ہر مرض کی ویکسین ہوتی ہے نا، اس کو بچاؤ کے لیے ویکسین لگاتے ہیں آپ. تو اس کی جو ویکسین ہے وہ بھی اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے. اور اگر یہ لگ جائے مرض تو اس کو کنٹرول کرنے والی چیز بھی اللہ کی یاد ہے. ٹھیک ہے، یہ طبرانی کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ سے میں بھی حضرت ہوں کیا اس طریقے سے لگ جائے تو پھر اس کو کنٹرول کرنے کی شے بھی وہ اللہ کی یاد ہی ہے. وہی سورہ منافقون میں اس کا ذکر ہے، الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. دیکھو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دیں. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. جس نے بھی ایسا کیا تو خسارے والوں میں ہوگا. تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو. تو یہ کلر ہے، وہ کنٹرولنگ میڈیسن ہے جس سے آپ کہہ لیں. لیکن یہ سرجری یہ نہیں ہے. روٹ کاز جب تک ختم نہیں ہوگا یہ مرض ختم نہیں ہوگا. اور وہ کیا اللہ کے دین کی کرنا، ذمہ داری کو سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل نہ کرنا. تو اس لیے اس کا علاج ہے انفاق. نفاق کا علاج ہے انفاق. نفاق کے لیے استعمال ہوا. اور انفاق کیا ہے؟ کھپا دینا. اپنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے رزق میں دیا ہے، رزق میں مال بھی آ جاتا ہے، کیپیسٹی بھی آ جاتی ہے، کیپبلٹیز بھی آ جاتی ہیں، ہنر آ جاتے ہیں، سب کچھ اللہ کے لیے کھپانا ہے. من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہیں سے ایک موت آ جائے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور پھر وہ کہے کہ اگر مجھے تھوڑا مہلت اور مل جاتی، فاصدق واکن من الصالحین، تو میں بہت زیادہ صدقہ کرتا، اللہ کی راہ میں جو ہے مال بھی خرچ کرتا اور اپنے آپ کو بھی کھپاتا اور میں صالحین میں سے ہو جاتا. تو یہ جس کی سرجری ہے کہ اپنے آپ کو کھپا دیں، ٹھیک ہے، اور لگا دیں اس کام کے اندر. تو یہ تصور نمبر 4 تھا. امید ہے یہ کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کے سامنے.